تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد عمران خان حکومت کا خاتمہ، شہباز شریف حکومت کا حلف اٹھانا اور اقتدار میں آنا، یہ پس منظر ہے جس پس منظر میں پاکستان کی افواج اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو گفتگو ہم نے پچھلے چند ہفتوں میں سنی ہے، جس شدت سے سنی ہے، جس شدت سے اس حوالے سے سوالات ہوئے ہیں، ابہام سامنے آئے ہیں، شکوک کا اظہار ہوا ہے، اور جس برملا انداز میں اس کا ذکر سوشل میڈیا پہ ہوتا رہا، نجی گفتگو میں ہوتا رہا، میڈیا میں ہوتا رہا، یقیناً اس کی کوئی نظیر پاکستان میں نہیں ملتی ہے۔ اسی پس منظر میں آج افواج پاکستان نے ان سوالوں کے، ان شکوک کے، ان شبہات کے، ان معاملات کے جوابات دینے کا فیصلہ کیا۔ عوام سے براہ راست مخاطب ہوئے، ایک پریس کانفرنس کی شکل میں۔ ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشنز میجر جنرل بابر افتخار نے ایک بڑی تفصیلی پریس کانفرنس کی، جس میں چند منٹ انہوں نے ابتدائیہ کے بعد تقریباً 1 گھنٹے صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیے، اور موجودہ صورتحال کے حوالے سے ہر سوال انہوں نے لیا اور اس کا جواب دیا، سیر حاصل جواب دیا، اور یقیناً بھرپور کوشش تھی افواج پاکستان کی جانب سے کہ اس حوالے سے جو قوم کے ذہن میں سوالات ہیں، جو اس وقت جس کا ذکر ہے، ان کے جواب دیے جائیں۔ بنیادی بات جو پیغام دینا چاہ رہے تھے جنرل بابر افتخار، وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسے سیاست کے معاملات میں نہ گھسیٹا جائے۔ ہمارا آئینی اور قانونی جو رول ہے حکومت کے اندر اپنے پورے سیٹ اپ میں، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی سیاسی وابستگی اور یا سیاست میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ پچھلے 74 سال سے پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں اور عوام کا ایک ہی مطالبہ فوج سے رہا ہے کہ فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب اس کو ہم نے عملی جامہ پہنایا، سو یہ نیوٹرل یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے سیاست سے، اور اب ہم نے اس کو واضح طور پہ آپ دیکھ لیجئے، آپ پچھلے 2 سالوں کے دیکھ کوئی ضمنی انتخاب جس میں کسی نے یہ الزام لگایا ہو کہ جی فوج کی طرف سے کوئی مداخلت کی گئی، بلدیاتی انتخابات کسی نے کوئی الزام لگایا ہو کہ فوج کی طرف سے کوئی مداخلت کی گئی، کسی قسم کا ہم نے اس کے اندر جو پہلے لوگ باتیں کرتے تھے کہ کالز آتی ہیں تو فون ہوتے ہیں، آج کوئی کہہ رہا ہے اگر کوئی ایویڈنس ہے کہ جی ہم نے کسی قسم کی مداخلت کی ہے تو سامنے لیں۔ آئی تھنک یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے، اور یہ ایسے ہی رہے گا انشاءاللہ، یہ آگے بھی ایسے ہی رہے گا۔ دس از دا کانسٹیٹیوشنل رول آف دی آرمڈ فورسز اینڈ دیٹ از واٹ we are trying to fulfill۔ زور دے کے کہنا چاہ رہے تھے جنرل بابر افتخار، ڈائریکٹر جنرل انٹر سروس پبلک ریلیشنز، جو کہ ایک بڑی حقیقت بھی ہے اور اس پہ یقیناً پوری قوم کو اعتماد بھی ہے کہ پوری ملٹری لیڈرشپ، اب تمام افواج، تمام سروسز متحد ہیں۔ افواج پاکستان اپنے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی لیڈرشپ میں مکمل طور پہ متحد ہیں، اور پچھلے مہینوں سے جو ایک مرکزی سوال رہا ہے، آج اس کا برملا جواب دیا۔ مرکزی سوال یہ کہ کیا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کو مزید ایکسٹینشن ملے گی، کیا ان کی ملازمت میں مزید توسیع دی جائے گی؟ آج اس کا انہوں نے 2 ٹوک اور حتمی جواب دیا۔ میں نے یہ بھی سنا کہ somebody said کہ جی شاید کوئی ایکسٹینشن کے لیے کوئی بات چل رہی تھی کوئی اس طرح کی۔ اچھا، لیٹ می پٹ this thing to rest today once and for all. Chief of Army Staff is neither seeking an extension nor will he accept an extension, no matter what. He will be retiring on the 29th of November 2022. فوج unity of command کے فیکٹر پہ چلتی ہے، اور Chief of Army Staff جس طرف دیکھتا ہے 7 لاکھ فوج اس طرف دیکھتی ہے۔ اس میں نہ آج تک کبھی تبدیلی آئی ہے اور نہ انشاءاللہ آگے آئے گی۔ فوج کے اندر الحمدللہ کوئی کسی قسم کا کوئی ڈویژن نہیں ہے، اور پوری فوج اپنی لیڈرشپ کے اوپر فخر کرتی ہے۔ بے شک پاکستان کی قومی سلامتی کا، پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا یہ بنیاد ہے، یہ محور ہے کہ پاکستان کی افواج، پاکستان کی فوج اپنے لیڈر کی قیادت میں مکمل متحد رہتی ہے، اور متحد ہے الحمدللہ۔ پاک فوج کے ترجمان نے کہا آج کا جو بہت اہم موضوع ہے کہ کیا پاکستان کے اندرونی معاملات میں یا خاص طور پہ تحریک عدم اعتماد کے سیاسی معاملات میں امریکی مداخلت ہوئی ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کے سابقہ امریکہ میں سابق سفیر کا جو مراسلہ جس کا بہت ذکر رہا ہے، اس حوالے سے بھی انہوں نے کئی سوالوں کے جواب دیے، اور ان کا کہنا تھا کہ عسکری قیادت قومی سلامتی کمیٹی اعلامیے میں اپنے بھرپور موقف کا اظہار کر چکی ہے، اس کا انہوں نے باقاعدہ پس منظر بھی دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے پاکستان نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا ہے، جو کہ
سفارتی زبان میں ڈیمارش کہا جاتا ہے اس کی شکل میں یہ ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ہم کہہ تو نہیں سکتے کہ یہ سازش ہے، مگر انہوں نے کہا بہرحال یہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس ضرور ہے. پاکستان کے معاملات میں یہ کھلی مداخلت تھی جس پہ پاکستان نے احتجاج کیا. جہاں تک عسکری قیادت کا موقف ہے جو کہ اس نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں دیا گیا، وہ موقف اس میٹنگ میں بھرپور طریقے سے دے دیا گیا اور اس کے بعد اس میٹنگ کا ایک اعلامیہ جاری ہوا. میں اس میٹنگ کے اندر کیا بات ہوئی وہ نہیں ڈسکس کر سکتا بیکاز دیٹ از کانفیڈینشیل. جو اعلامیہ جاری ہوا اس اعلامیے کو آپ اگر دیکھیں تو وہ واضح طور پہ جو اس میٹنگ کے اندر کنکلوڈ کیا وہ اس اعلامیے میں انکلوڈیڈ ہے. جو الفاظ اس اعلامیے میں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس کے اوپر آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں اگر کہیں ادھر کانسپریسی کا لفظ ہے کیا اس اعلامیے میں، میرا نہیں خیال. ڈیمارش دیے جاتے ہیں، ڈیمارش صرف سازش پہ تو نہیں دیے جاتے، ڈیمارش کے کئی ریزنز ہوتے ہیں. آپ ملک کی جس طرح اس اعلامیے میں لکھا ہوا ہے کہ ان ڈپلومیٹک لینگویج یوز کی گئی ہے، اس اعلامیے میں لکھا ہوا ہے کہ جو بات چیت کی گئی ہے وہ انٹرفیرنس کے مترادف ہے، سو اس کے اوپر ڈیمارش دیا جاتا ہے. دیٹ از اے ڈپلومیٹک پروسیجر. آج اسی پریس کانفرنس میں جس میں کہ وہ 1 گھنٹے تک ڈی جی آئی ایس پی آر سوالوں کے جواب دیتے رہے، انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ایٹمی پروگرام پر کسی قسم کی کسی سیاسی قیادت سے یہ منسلک نہیں ہے. انہوں نے بہت زور دے کے کہا کہ جوہری اثاثوں کے حوالے سے، جوہری پروگرام کے حوالے سے بات کرتے ہوئے پاکستان میں لیڈرشپ کو بھی بلکہ ہر پاکستانی کو انتہائی محتاط رہنا چاہیے. ہمیں اس چیز کے بارے میں تھوڑا کیئرفل رہنا چاہیے نیوکلیر ایسٹس کے بارے میں بات کرتے ہوئے. ایز فار ایز ہماری سیاسی قیادت اس کنسرن، یہ نیوکلیر ایسٹس کسی ایک سیاسی قیادت کے ساتھ منسلک نہیں ہے. جب سے پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع ہوا جتنی حکومتیں آئیں انہوں نے پوری محنت، دیانتداری اور ملک کے ساتھ وفاداری کے ساتھ اس ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھایا ہے اور یہاں تک پہنچایا ہے جہاں پہ آج ہم ہیں. سو یہ کسی ایک انڈیویجول کا نہیں ہے اور الحمدللہ ہماری سیاسی قیادت نے بھرپور طریقے سے پاکستان کی سالمیت کے اس پروگرام کو آگے بڑھایا ہے اور اسی وجہ سے آج ہم الحمدللہ ہمارا پروگرام ایسی جگہ پہ ہے کہ پوری دنیا میں اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول میکانزم، ہمارے ایسٹس کی سیکیورٹی کی انٹرنیشنل ویلیویشن ہے اس کے اندر ون آف دا بیسٹ سسٹمز ہے. سو ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے الحمدللہ ہمارے نیوکلیر پروگرام کو، اور ہمیں تھوڑا سا اس کو اپنی سیاسی ڈسکشن میں نہیں ڈز ناٹ گو. پاک فوج کے ترجمان نے آج اس سنسنی خیز خبر کو جس نے کہ بنیادی طور پر پوری دنیا میں شاید سنسنی پھیلا دی تھی، 9 اپریل کے واقعات، جس میں کہ بی بی سی نے اپنی خبر میں کہا تھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں رات گئے 2 ہیلی کاپٹرز آئے، 2 سینئر ملٹری آفیسرز آئے، ان کی کوئی گفتگو ہوئی، کوئی معاملات ہوئے وزیر اعظم کے ساتھ، اور پھر نہ جانے کیا کیا. آج اس حوالے سے بھی سوال ہوا اور پاک فوج کے ترجمان نے بی بی سی کی اس خبر کو مکمل واہیات خبر قرار دیا اور کہا کہ یہ 100% جھوٹی خبر تھی. بالکل جھوٹ ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے اور ایک بہت ہی واہیات سٹوری بی بی سی نے اس کے اوپر شائع کی. آئی ایم سوری فار یوزنگ دس ورڈ. یہ اتنی اس سے زیادہ بڑا جھوٹ کسی ایک ایسی انٹرنیشنل لیڈنگ ایجنسی کی طرف سے نہیں ہو سکتا. کوئی ایسی چیز نہیں. اور اس بارے میں جو ایک من گھڑت قسم کی سٹوری کہ کوئی وہاں پہ گئے اور کسی نے ان سے، کوئی کچھ نہیں ہے. دیر از نتھنگ. کوئی وہاں پہ نہیں گیا. میں نے اس دن بھی یہ بتایا تھا کہ اس جو کچھ سیاسی پروسیس چلا ہے، جو بھی، اس کے کسی لمحے میں کہیں پہ فوج کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، کسی پرسنالٹی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. دا لاسٹ دیٹ آئی سیڈ، میں نے بھی ایکسپلین کیا ہے کہ جو بلایا گیا تھا خود اس وقت گئے تھے اور دیٹ از اٹ. اس کے بعد دوبارہ کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں تھی، کسی سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا گیا. میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ پاکستان کی بقا جمہوریت میں ہے. پارلیمنٹ، سپریم کورٹ اور مسلح افواج جمہوریت کے محافظ ہیں. انہوں نے فوج کے جانب سے 2 ٹوک انداز میں کہا کہ اب ملک میں مارشل لا نہیں آئے گا. کوئی ایسی بات نہیں. کیا آپ کے پاس اس کا کوئی ایویڈنس ہے؟ عدالتیں فوج کے انڈر ہیں آپ کے خیال میں؟ الحمدللہ ہماری عدالتیں آزاد ہیں اور اگر وہاں پہ کچھ ہوا ہے تو وہ ان کا اپنا ایک ایکشن تھا، ان کے اپنے مطابق تھا. دیر واز نو ٹاک آف مارشل لا. پاکستان کی بقا صرف اور صرف جمہوریت میں ہے اور یہ بات چیف آف آرمی اسٹاف خود کئی مرتبہ مختلف لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کے دوران کہہ چکے ہیں. اور اس جمہوریت کو مضبوط کرنا سب کا فرض ہے، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی. اور اس جمہوریت کے اندر اس کی اسٹرینتھ ادارے ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹ ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ ہے، چاہے وہ مسلح افواج ہے. وہ اس کی اسٹرینتھ ہے. یہ مل کے بنتا ہے. لیکن پاکستان میں فیوچر جو آگے جانا ہے وہ جمہوریت میں ہی ہے انشاءاللہ، اور پاکستان میں کبھی مارشل لا نہیں آئے گا.
ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشن جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے وزیر اعظم کو 3 آپشن نہیں دیے گئے. یہ خبریں میڈیا میں آ چکی ہیں اور بہت صراحت سے آ چکی ہیں. جو اس سلسلے میں پہلی بات آئی تھی جو شاید میڈیا میں رپورٹ ہوئی تھی کہ فوج کی جانب سے 3 آپشن دیے گئے وزیر اعظم عمران خان کو اس سیاسی مقبضے سے نکلنے کے، اس ڈیڈ لاک کو ختم کرنے کے. انہوں نے کہا کہ دراصل بات یہ تھی کہ وزیر اعظم نے خود آرمی چیف سے کہا تھا کہ وہ اس معاملے میں انٹروین کریں، اور اس حوالے سے 3 آپشنز انہوں نے اپنی جانب سے دیے تھے. میڈیا میں یہ خبر آ چکی ہے. آج اس کا ایک بار پھر جنرل بابر افتخار نے ذکر کیا. وہ آپشن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں رکھی گئی تھی. پرائم منسٹر آفس کی طرف سے چیف آف آرمی اسٹاف کو اپروچ کیا گیا تھا کہ جب یہ ڈیڈ لاک برقرار تھا کہ اس میں کوئی بیچ بچاؤ کی بات کریں. اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ہماری سیاسی جماعتوں کی قیادت آپس میں بات کرنے پہ یا اس کے اوپر تیار نہ تھی اس وقت. سو آرمی چیف اور ڈی جی آئی بھی اس میں گئے پی ایم آفس. وہاں پہ ان کے ساتھ جو ان کے مختلف اور رفقات تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے وہیں پہ یہ 3 سینیریوز ڈسکس ہوئے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے. ایک سینیریو جو تھا کہ نو کانفیڈنس موشن گوز ایز اٹ از، دوسرا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب ریزائن کر دیں، اور تیسرا تھا کہ اپوزیشن نو کانفیڈنس موشن واپس لے لے اور پرائم منسٹر صاحب اسمبلیاں ڈیزالو کر کے فریش الیکشنز کی طرف چلے گئے. یہ تیسری آپشن جو تھی اس وقت وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی یہ دس از ایکسیپٹیبل، یہ آپ ہمارے بہاف پہ ان سے بات کریں. سو چیف آف آرمی اسٹاف نے پھر اس وقت جو اپوزیشن تھی پی ڈی ایم ان کے پاس لے کے گئے. انہوں نے کہا کہ جی ہم اس طرح کا کوئی قدم اب نہیں کریں گے، وی ول گو ایز وی وانٹ ایز وی ہیو پلانڈ، اینڈ دیٹ از اٹ. کوئی آپشن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہ دیا گیا نہ سامنے رکھا گیا. اسی پریس کانفرنس میں ایک اور اہم معاملہ جو کہ اس کا ذکر حالیہ مہینوں میں رہا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ نہ امریکہ نے پاکستان سے کوئی فوجی اڈے مانگے، نہ ہم نے دیے. انہوں نے کہا کہ اگر وہ اڈے مانگتے بھی تو پاک فوج کا وہی موقف ہوتا جو وزیر اعظم عمران خان کا موقف تھا. اس سلسلے میں افواج کا اور وزیر اعظم عمران خان کے موقف میں کوئی فرق نہیں تھا. فوجی اڈوں کی دیکھیے، میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب سے ایک انٹرویو میں کسی نے یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ سے یہ مانگے جائیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. اور اگر مانگے جاتے اڈے تو فوج کا بھی یہی موقف ہوتا. اور اصل یہ ہے کہ انہوں نے مانگے بھی نہیں. فوجی اڈوں کا کسی لیول پہ مطالبہ بھی نہیں کیا گیا، لیکن جیسا پرائم منسٹر صاحب نے کہا وہی موقف فوج کا بھی ہوتا، اور یہی سوچ تھی. یقیناً یہ بہت ہی عمدہ سیشن رہا اور جس کی ضرورت بھی تھی، اور بہت سیر حاصل گفتگو کی، سوالوں کے جواب دیے افواج پاکستان کی جانب سے. اور بہرحال امید یہی ہے کہ اس سے جو کلاؤڈ ہے، جو اس وقت کا جو ابہام کی پوری کیفیت ہے وہ کسی حد تک بلکہ کافی حد تک کم ہوگی. 100% ختم ہو یہ اس میں وقت لگے گا کیونکہ بہت گنجلک صورتحال ہے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے نئی حکومت کا 4 دن بھی پورے ہو گئے مگر ابھی تک کابینہ نہیں بنی ہے. بنیادی سوالوں کے جواب نہیں ہے. کابینہ کب بنے گی اور یہ حکومت کتنے دن کی ہے؟ ان دونوں سوالوں کے کلیدی سوالوں کے جواب نہیں ہیں. اور کیوں نہیں ہے یہ ہم جانیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد.